بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نواز رسول حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کا 1442واں یوم ولادت ہے۔ آپ ہجرت کی تیسری سال 15 رمضان مبارک کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت سیدنا علی شیر خدا کے بعد آپ اہل سنت کے مطابق 5واں خلیفہ بنے، جبکہ اہل تشیع کے مطابق حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت مولا علی علیہ السلام کے بعد دوسری امام ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا کی بڑی بیٹی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی بڑی نواسی ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام ایسی گھرانے میں پیدا ہوئے جو وحی اور فرشتوں کی نازل ہونے کی جگہ تھی، وہی گھرانے کی جس کی پاکی کے بارے میں قرآن گواہی دی ہے۔ بس اللہ کا ارادہ یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھی اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھی جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے ذریعے اپنی نور ششم حضرت حسن علیہ السلام کی فضیلت یوں بیان فرمائی ہے کہ حسن میرا فرزند ہے، او میرا نور ششم ہے، میرے دل کا سرور اور میرا ثمرہ ہے، او بہشت کی جوانوں کا سردار ہے، اس کا حکم میرا حکم ہے، اس کی بات میری بات ہے، جس نے اس کی پیروی کی اس نے میری پیروی کی ہے، جس نے اس کی مخالفت کی اس نے میری مخالفت کی ہے۔ میں جب اس کی طرف دیکھتا ہوں تو میرے بعد ایسے کمزوری کریں گی، اس یاد میں کھو جاتا ہوں جب تک کہ اسے ستم و دشمنی سے زہر دے کر شہید کیا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام حسن رکھا تھا، یہ نام اس سے پہلے کسی کا نہ تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی پناہ محبت کرتے تھے۔ ان کا نام حسن، لقب مجتبی اور کنیت ابو محمد تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی پیدائش ابنویت کی پہلی خوشی تھی۔ جب مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یک بعد دیگر دنیا سے جاتی رہی تو مشرکین تانی دینے لگی کہ آپ کو بڑا صدمہ پہنچا، اور آپ کی تسلی کے لیے قرآن مجید میں سورہ کوثر نازل ہوئی، جس میں آپ کو خوشی خبر دی گئی ہے کہ خدا نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی ہے، اور مقت نسل آپ نہیں بلکہ آپ کا دشمن ہوگا۔ آپ کی ولادت سے پہلے حضرت عمر فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کا ایک ٹکڑا ان کی گھر آ گیا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ عنقریب میری بیٹی فاطمہ کی بدن سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی پرورش تم کرو گے۔ ولادت کے 7ویں دن عقیقے کی رسم ادا ہوئی اور پیغمبر اسلام نے بحکم خدا اپنے اس فرزند کا نام حسن رکھا۔ یہ نام اسلام کے زمانے سے پہلے نہیں ہوا کرتا تھا، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نواسی کا نام قرار پایا۔ آپ کی ولادت کے بعد آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس سے اور اس کی اولاد کو اپنے پناہ میں رکھنا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کو تقریباً 8 برس اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سائے میں رہنے کا موقع ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس نواسی سے جتنی محبت فرماتے تھے، اس کا واقعات دیکھنے والوں نے ہمیشہ یاد رکھی۔ اکثر محبت اور فضیلت کی حدیثیں حسن اور حسین دونوں صاحبزادوں کے لیے مشترکہ طور پر بیان کی گئی ہے۔ مثلا حسن و حسین جوانان بہشت کے سردار ہے، خداوندی ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب رکھنا
اور اسی طرح کی بشمار ارشادات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں نواسوں کی باری میں کثرت سے ہے۔ ان کے علاوہ ان کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ عام قاعدہ یہ ہے کہ اولاد کی نسبت باپ کی جانب ہوتی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دونوں نواسوں کی یہ خصوصیات صراحت کے ساتھ بتائی کہ انہیں میرے نواسا نہیں بلکہ میرے فرزند کہنا درست ہے۔ حیا رہے کہ بنی ہاشم اور بنی امیہ کے درمیان ہمیشہ ایک حکومت شام کی حامی صرف اس لیے جان بوجھ کر سخت کلام اور بد زبانی کرتے تھے کہ وہاں حسن علیہ السلام کو غصہ آ جائے اور کوئی ایسا اقدام کر دیں جس سے آپ پر عہد شکن کا الزام عائد کیا جا سکے، اور مسلمان کے درمیان جنگ کی شعلے بھڑکائی۔ مگر آپ ایسا صورتوں میں جو کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ کی سخاوت اور مہمان نوازی بھی عرب میں مشہور تھی۔ آپ نے 3 مرتبہ اپنا تمام مال راہ خدا میں لوٹا دیا اور 2 مرتبہ تمام ملکیت یہاں تک کہ اساس البیت اور لباس تک راہ خدا میں دے دیا۔ امام حسن علیہ السلام کے زمانے ایک پرآشوب دور تھا۔ ایک روایت ہے کہ اشعث بن قیس کی بیٹی جندہ جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی زوجیت میں تھی، اس کے ذریعے حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوایا۔ زہر اس قدر قاتل اور سریع کہ امام حسین علیہ السلام کی کلیجی کے ٹکڑے ہو گئے، ٹکڑے آنے لگے۔ ایسا وقت میں جب امام نے جان لیا کہ اب اس کا وقت رسد آن پہنچا ہے، تو آپ نے اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کو پاس بلایا اور اسرائی امامت اور اہل بیت ان کے سپورٹ کرتے ہوئے وصیت کی، اگر ممکن ہو تو مجھے جدید بزرگوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کرنا، لیکن اگر اس میں مزاحمت ہو تو ایک قطرہ خون گرنے نہ پائے، میرے جنازے کو واپس لے آنا اور جنت بقیع میں دفن کرنا۔ ماہ سفر کی 28 تاریخ سن 50 ہجری کو حضرت امام حسن علیہ السلام زہر کے زیر اثر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے وصیت کے مطابق ان کو تدفین روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کرنا چاہیے، تاہم سیاسی ماحول اور مدینے میں پھیلنے کی اندیشی کے سبب امام حسن کا جنازہ واپس گھر لایا گیا۔ اس کے بعد ان کا تدفین ان کی والدہ جناب فاطمہ زہرا کی لحد کے نزدیک جنت بقیع میں کی گئی۔